قرآن کریم میں ان کے 3 جرائم کو ذکر کیا گیا. ایک جرم تو یہی ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ آپس میں مرد ایک دوسرے کے ساتھ خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے. دوسرا جرم ان کا یہ ذکر کیا گیا کہ یہ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے. تیسرا اور جو سب سے خطرناک جرم تھا وہ یہ تھا کہ بدکاری بھی کرتے تھے اور بھری مجلس میں کرتے تھے. یہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل امتی معافن الا المجاہرون، میری امت کا ہر فرد بخشا جائے گا سوائے مجاہرون کی. عرض کیا یا رسول اللہ مجاہرون کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو گناہ بھی کرتے ہیں اور سر عام کرتے ہیں. میں ہمیشہ اس موقع پہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی اگر تنہائی میں کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، وہ توبہ کر بھی لیتا ہے، اس کا گناہ بھی معاف ہو گیا، کیونکہ وہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ہے. لیکن جب کوئی فرد، جب کوئی شخص، جب کوئی گروہ، جب کوئی جماعت بھری مجلس میں جب گناہ کرتی ہے تو گویا وہ اللہ کو چیلنج کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے تو کر لیا، اب تو نے جو کرنا ہے کر لے. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کا ہر فرد بخشا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، جو سر عام گناہ کرتے ہیں، جو بھری مجلس میں گناہ کرتے ہیں. آج کیا ہمارا معاشرہ اس راستے پر نہیں چل رہا؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر خدا نخواستہ ہم جنس پرستی کو فروغ نہیں دیا جا رہا؟ میں ان معاملات میں گفتگو کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیتا ہوں، لیکن جب آ جائے تو پھر رہا نہیں جاتا. کیا فلمیں نہیں ان موضوعات کے اوپر بنائی جا رہی ہیں؟ ابھی بھی ایک فلم سنا ہے ریلیز ہونے والی ہے جس کا موضوع ہی یہی بنایا گیا ہے، جس کا موضوع ہی یہی بتایا گیا ہے. اور پھر بکواس یہ کرتے ہیں کہ جی مولویوں کو اس سے کیا تکلیف ہو رہی ہے. جی مولوی اپنے شوشے تمہارے میں پڑھ رہا تھا کسی بدبخت نے یہ لکھا ہوا تھا کہ جی یہ مولویوں کا اسلام بڑی جلدی خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور ظالموں تم پوری کی پوری نسل کو تباہ کر رہے ہو اور ہم یہ بھی نہ کہیں کہ اسلام خطرے میں پڑ رہا ہے. تمہاری آنے والی پوری کی پوری نسل تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا. اور اسلام کا خطرہ کسے کہتے ہیں؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لینا تو اسلام نہیں ہے، صرف کلمے کو مان لینا تو اسلام نہیں ہے. اسلام تو اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کا نام ہے. اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. اسلام تو اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کا نام ہے، اور تقاضے تم اسلام کے ختم کرتے چلے جا رہے ہو. پھر تم کہتے ہو کہ جی مولویوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیوں نہ تکلیف ہو؟ اس لیے کہ امت کا درد ہے ہمارے دلوں کے اندر، اور ہر امتی کے اندر یہ احساس موجود ہونا چاہیے کہ میرے دل کے اندر ہر دوسرے امتی کا درد اور فکر ہونا چاہیے. اگر میرے دل میں سے دوسرے امتیوں کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا درد اور فکر نکل گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ پھر میرا اسلام بھی برائے نام ہی ہے. اگر میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اسلام کے خلاف ہونے والے یا اسلامی تعلیمات کے خلاف یا اپنی روایتی اقدار کے خلاف کسی اٹھنے والے قدم کا مقابلہ نہ کر سکوں، اس کو روک نہ سکوں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے میرا اپنا اسلام خطرے میں ہے. میں دوسروں کے اسلام کی کیا فکر کروں؟